أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ. یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اور الجھنے کے باوجود اسلام دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہو کر جنتی ہونے کے دعوے دار تھے. حالانکہ آپس میں ایک دوسرے سے ضد اور ٹکرانے کا حال یہ تھا کہ اللہ کے گھر کا بھی حیا نہیں تھا. یہود و نصارہ نے بیت المقدس کے لیے بے شمار جنگیں لڑی، خون ریز جنگیں لڑی، ایک دوسرے کو ذبح کیا، ایک دوسرے سے 20 دفعہ ٹکرائے. خود عیسائیوں نے بیت اللہ شریف پر ابرہہ کے ذریعے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اللہ نے رسوا کیا. پھر مشرکین مکہ خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سن 6 ہجری کو احرام کی حالت میں مکہ المکرمہ پہنچے تو ان مکہ کے مشرکوں نے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور آپ علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے منع کیا، بیت اللہ شریف میں جانے سے، داخل ہونے سے روک دیا. تو فرمایا یہ لوگ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین مکہ، یہ جنت کے دعوے دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا جو اللہ کے گھر میں کسی کو جانے سے روکے. وسعی فی خرابہا، اور اللہ کے گھر کی بربادی کی تدبیریں کرے، اللہ کے گھر کو ویران کرنے اور اجاڑنے کے متعلق سوچے. ایسا ظالم شخص وہ جنت کا دعوے دار ہے کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی نہیں. کیا اللہ کے گھر کو بگاڑنے والے، اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد روکنے والے یہ جنت میں جاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، چاہیے تو یہ کہ اللہ کا گھر بادشاہ کا گھر ہے. بادشاہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، اپنا لباس، بادشاہ کے بڑا ہونے کا، اس کی عظمت کا احساس، صاف ستھرا، ڈرتے ڈرتے، ادب، احترام، پھر اللہ کے گھر میں داخلہ ہو. اللہ کے گھر کو بادشاہ کا گھر، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر سمجھے اور پھر اس حساب سے، بادشاہ کے گھر کے حساب سے اس کی آبادی کی فکر کرے، ویرانی کی نہیں. اس میں لوگوں کو داخل ہونے سے اور کسی طرح کہ فلاں مسجد کی مرکزیت ختم ہو یا اس میں نمازی کم ہو یا کسی کو روکے کہ تم ادھر نہیں ادھر جاؤ، یہ چیز صحیح نہیں. یہ تو بادشاہ کا گھر ہے، یہاں پر تو احترام چاہیے،
ایک ایک اینٹ کا احترام، ایک ایک چیز کا احترام. کیوں؟ بادشاہ کا گھر. تو فرمایا یہ لوگ کہ جو بیت اللہ شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے سے روکے، اور یہود و نصارہ بیت المقدس کے لیے لڑائیاں لڑے، اور عیسائی ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ آور ہوں، اور پھر کہے جی کہ ہم جنت میں جائیں گے. این خیال استو محال استو جنو، یہ تو پاگل پن ہے. اللہ کے گھر کو ویران کرے اور پھر جنت میں جائے. لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے گھر میں کسی کو جانے سے روکے یا اللہ کی گھر کی ویرانی کا سوچے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں رسوائی ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہود و نصارہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیسے کیسے رسوا ہوں. یہی مشرکین مکہ جو سن 6 ہجری میں احرام کی حالت میں حضور کو حدیبیہ سے واپس کر رہے، انہی مشرکین مکہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند ہی سالوں بعد 10,000 کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ فتح کر رہے، اور جس بیت اللہ شریف میں یہ داخلے سے روک رہے تھے اسی بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر ان مشرکین مکہ کے متعلق فیصلے کر رہے. دنیا میں رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے. مساجد، جب کوئی جگہ سجدہ کے لیے طے ہو گئی، مسجد بن گئی، اللہ کا گھر بن گئی، اس نے اب مسجد ہی رہنا، اس کا انتقال نہیں، کسی دوسرے کے نام یہ منتقل نہیں ہو سکتی. یہاں اب کسی کا بادشاہ بھی چاہے کہ میرا گھر بن جائے نہیں بن سکتا. کیوں؟ یہ اللہ کا گھر بن گیا. اس لیے احترام چاہیے، ادب چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، بادشاہ کا گھر سمجھنا چاہیے، صفائی ستھرائی ہر چیز کا ایسے اہتمام ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے. میں اپنے گھر کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں، میرا گھر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آج میرا گھر ہے، کل کو یہ بکتے بکتے وہ لوگ اس کو واش روم کی جگہ بنا لیں اور کیا کچھ بنا لیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس جگہ نے سجدے کی جگہ رہنا ہے، اللہ کا گھر ہے، بادشاہ، اس نے مسجد ہی رہنا ہے، اور مسجد کے طور پر ہی مساجد کی زمین اٹھا کر جنت میں شامل کر دی جائے. جنت کے ٹکڑے ہیں. اللہ ہمیں بھی ادب، احترام، لحاظ نصیب فرمائے.